واقعہ کربلا، حق، صبر اور قربانی کی لازوال داستان۔ سن 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھال لی تھی۔ یزید کی حکومت قائم ہونے کے بعد مختلف علاقوں کے اہم لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی۔ انہی شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب نواسے تھے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفے سے مسلسل خطوط آنے لگے۔ کوفے کے بہت سے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ وہاں تشریف لائیں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا۔ ابتدا میں کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، لیکن بعد میں حالات بدل گئے۔ اس وقت عراق کا گورنر عبداللہ بن زیاد تھا۔ اس کے سخت اقدامات کے بعد بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن سفر جاری رہا۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا کے میدان پہنچ گیا۔ کربلا عراق میں دریائے فرات کے قریب ایک میدان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت، خاندان کے افراد، خواتین، بچے اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ دوسری طرف عبداللہ بن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ کربلا میں دونوں فریق آمنے سامنے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ خون ریزی نہ ہو اور معاملہ امن سے حل ہو جائے، لیکن حالات مزید سنگین ہوتے گئے۔ چند دن بعد پانی تک رسائی بھی محدود کر دی گئی۔ گرم ریگستان، شدید پیاس اور سخت حالات کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ قریب آتی گئی۔ پھر 10 محرم 61 ہجری یعنی یوم عاشورہ کا دن طلوع ہوا۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے رہے۔ آپ کے خاندان کے کئی افراد نے بھی قربانی پیش کی۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وفاداری اور بہادری کی عظیم مثال بنے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بھی شہید ہوئے۔ اہل بیت اور ساتھیوں کی قربانیاں جاری رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کم ہوتے گئے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بے مثال صبر، استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پھر تاریخ کا وہ دردناک لمحہ آیا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو غم میں مبتلا کر دیا۔ واقعہ کربلا یزید کے دور حکومت میں پیش آیا، جبکہ عراق میں عبداللہ بن زیاد گورنر تھا اور میدان کربلا میں عمر بن سعد لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جسے اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی کربلا کا نام آتے ہی حق، صبر، وفاداری اور قربانی یاد آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی حق اور سچائی پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسی لیے 1400 سال گزر جانے کے باوجود کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔